سیدنا و مولانا محمد خیر الورا وعلی آلہ واصحابہ متعدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ما قال ربنا وبلغ رسول ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ سارے جہاں کے مرکز عقیدت احمد مختار حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے عقیدتوں کا خراج بصورت درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا کریمنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آپ سب کو جمعہ جیسے عظیم دن سے نوازا اور اس کی قدر و منزلت سمجھتے ہوئے یہاں حاضر ہو کر کچھ دیر ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمارا آپ کا یہاں حاضر ہونا اور جمعۃ المبارک کے تمام تر فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہمارے خطاب کا عنوان اور موضوع صحابہ اکرام کی شان کے حوالے سے چل رہا تھا، جس میں ہم سب نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین غار یار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل کے بارے میں جانا تھا۔ بات اتنی طویل تھی کہ ابھی ان کے حالات اور ان کے کمالات کا ذرا حصہ بھی بیان نہیں ہوا تھا، تسلی مکمل طور پہ نہیں ہوئی، تو آج بھی ہم اور آپ اسی موضوع پہ کچھ اور معروضات سماعت کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا پچھلے درس میں، آپ نے سنا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے پیدا ہی اپنے حبیب کی تصدیق کے لیے کیا تھا۔ ہر کسی کو پیدا کرنے کا مقصد ہوتا ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت کے پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں انی انا، بے شک میں، اپنی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں انی انا وہ ابو بکر و عمر و خلقنا من تربت واحدہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس مٹی سے میرا پیکر بشری بنایا، میرا وجود بنایا، جب اس کی مٹی بچ گئی تو اس سے صدیق اکبر اور حضرت عمر کو بنایا۔ تو اندازہ کر سکتے ہیں حضرت صدیق اکبر کی شان کیا ہوگی، ان کا وجود کس مٹی سے بنا ہوا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ ان کے جسم کی مٹی بھی حضور کے وجود کی خیرات ہے۔ اب میں حدیث پاک سے اس بات کی دلیل دینے لگا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما من مولود یولد الا فی سرتہ التراب۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو کوئی بچہ دنیا میں کہیں پیدا ہو، جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے قبر کی مٹی کو اس کے ناف کے اندر دبا دیتا ہے، اس کی ناف کے اندر دبا دیتا ہے، پھر وہ وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں سے اس کی مٹی لی گئی ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں۔ تو جس جگہ کی مٹی ہوتی ہے بندہ وہاں سے پیدا ہوتا ہے، وہیں دفن کیا جاتا ہے، اور جہاں دفن کیا جاتا ہے اس قبر کی مٹی کو ہم اور آپ اپنے ناف میں لیے پھرتے ہیں۔ جس قبر کو ہم اور آپ دنیا کی طلب میں، دنیا کی حرص میں بھول گئے ہیں، اس قبر کی مٹی کو ہم اپنے ناف میں دبائے پھرتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا بھی جاتا ہے جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے، یہ آیت پڑھی جاتی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میں نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا تھا، ومنہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور ہم تمہیں اسی میں دفنا رہے ہیں، اسی میں لوٹا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوبارہ حشر کے دن اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا جس مٹی سے بندہ پیدا کیا جاتا ہے اسی مٹی میں وہ دفن کیا جاتا ہے۔ یہ بات جب سمجھ میں آ گئی
تو اب ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کریے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مٹی کہاں کی ہے؟ ظاہر سی بات ہے جہاں دفن ہے وہیں کی مٹی ہے. اور کہاں دفن ہے؟ جائیے کبھی گنبد خضرا جا کر دیکھیے, جہاں کی ان کی مٹی تھی وہیں وہ دفن کیے گئے ہیں. اب میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ وہ مٹی کون سی ہے جہاں سے ان کو بنایا گیا تھا, اور وہ مٹی کون سی ہے جہاں وہ دفن کیے گئے ہیں. میں یہ سمجھانے لگا ہوں. آقا فرماتے ہیں, حدیث صحیح ہے, بخاری کی حدیث پاک ہے, آقا فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آقا فرماتے ہیں لوگوں میرے گھر اور میرے حجرے کے درمیان کا جو حصہ ہے زمین کا, وہ ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے. علماء, فقہاء, محدثین, محققین فرماتے ہیں یہ کوئی اشارہ نہیں ہے, یہ استعارہ نہیں ہے, یہ مجاز بھی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. کوئی بات اشارے میں کہہ دی جاتی ہے, مجازن کہہ دی جاتی ہے. کیا آپ شیر ہیں؟ تو آپ شیر تھوڑی ہوتے ہیں, دم تھوڑی لگی ہوتی ہے. آپ کی قوت کو, آپ کی بہادری کو شیر سے تشبیہ دی جاتی ہے. لیکن محققین فرماتے ہیں یہ کوئی اشارہ نہیں ہے, حقیقت میں حضور کے گھر اور حضور کے منبر کے درمیان جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ حقیقت میں جنت کا ٹکڑا ہے, جسے ہم اور آپ ریاض الجنہ کہتے ہیں. جہاں حاجی جا کر نماز پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں, وہ جنت کا ٹکڑا ہے, اترا ہی جنت سے ہے. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور کے گھر اور حضور کے منبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کا حصہ ہے, جنت کا ٹکڑا ہے, حقیقت میں جنت کا ٹکڑا ہے. اب جو بات سمجھانے لگا ہوں وہ ان کانوں سے نہیں, دل کے کانوں سے سننا. کوئی بندہ مومن ہو, کوئی مسلمان ہو, دنیا میں کہیں بھی وہ مرتا ہے, اسے دفن کیا جاتا ہے, اس کی آزمائش ہوتی ہے, اس کا امتحان ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتی ہے. یہی پروسیس ہے نا, ہر بندے مومن کی نہیں بنتی. جو بندے مومن امتحان میں کامیاب ہوتا ہے, آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے, فرشتوں کے سوالات اور جوابات میں پاس ہوتا ہے, اس کی معمولی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتی ہے. قربان جائیے صدیق اکبر کی عظمت پر, ان کی قبر بنی ہی جنت کی زمین پر ہے. ان کی قبر جو ہے بنی ہی جنت کی زمین پر ہے. یہی وجہ ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, سارے صحابہ کا ہجوم تھا, سارے صحابہ موجود تھے, بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ موجود تھے, حضور درس دے رہے تھے. حضور ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو, توجہ سے سنو. حضور فرماتے ہیں 360 خصلتیں ایسی ہیں جس میں سے اگر ایک بھی پائی جائے, جس بندے کے اندر ایک بھی پائی جائے تو وہ بندہ جنتی ہے. حضور کیا فرماتے ہیں 360 صفتیں ایسی ہیں, 360 خصلتیں ایسی ہیں, 360 کوالٹیز ایسی ہیں جس میں سے ایک بھی اگر بندے کے اندر پائی جائے تو وہ بندہ جنتی ہے. جب حضور نے یہ بات فرما دی, اب صدیق اکبر اٹھے, آقا کے قریب آئے, سر جھکا کر دھیرے سے حضور سے کہا حل فی منہا یا رسول اللہ, حضور کیا ان 360 میں سے کوئی ایک خصلت بھی میرے اندر ہے؟ صدیق اکبر نے پوچھا حضور سے, حضور آپ فرما رہے ہیں جس میں 360 میں سے ایک بھی خصلت ہو تو وہ بندہ جنتی ہے, حضور ذرا یہ تو بتائیں کیا ان میں سے کوئی ایک خصلت بھی میرے اندر ہے؟ اب حضور کا جواب سنیے, اللہ کی عزت کی قسم ہے, حضور صدیق اکبر کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کلھا فیک یا ابا بکر, ابو بکر ایک خصلت کی بات کرتے ہو, تمہارے اندر تو وہ 360 خصلتیں موجود ہیں, تمہارے اندر تو پوری کی پوری خصلتیں موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے کئی دروازے ہوں گے جو ہر کسی کے پروٹوکول کے مرتبے اور رتبے کے حساب سے ہوں گے. کوئی اس میں سے داخل ہوگا, کوئی اس میں سے داخل ہوگا. ہر بندہ یہ آرزو کرے گا کہ میں جنت کے فلاں دروازے سے داخل ہو جاؤں, لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے جنت کا ہر دروازہ یہ آرزو کرے گا ایک بار صدیق اکبر میرے اندر سے داخل ہو جائیں. یہ ہے صدیق اکبر کا مقام, اور ہماری آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم سب آج اس عظیم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں. ہم نے اپنے تقریروں میں, اپنے بیانوں میں, اپنے واعظ میں, اپنے جلسوں میں, اپنے جلوس میں بڑی پیروں کا ذکر کیا ہے, بڑے پیروں کا ذکر کیا ہے, لیکن جن کے قدموں کی خیرات سے پیر بنتا ہے, اللہ کے فضل سے آج ان کا ذکر ہم اور آپ کر رہے ہیں.
اتنی عظیم شخصیت ہے، اتنی عظیم شخصیت ہے کہ حضور کا درس ہو رہا ہے، صحابہ اکرام موجود ہیں، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور جبریل امین بھی عرش سے آئے ہوئے بیٹھے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں دیکھتا ہوں جب فاروق اعظم میرے پاس آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں جبریل امین اپنی جگہ پہ بدستور بیٹھے رہتے ہیں، عثمان غنی آتے ہیں، جبریل اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں، شیر خدا آتے ہیں، علی شیر خدا آتے ہیں، حضرت جبریل اپنی جگہ پہ بدستور بیٹھے رہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں ایسا ایک دفعہ بھی نہیں ہوا کہ میرا صدیق اندر آیا ہو اور جبریل امین نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال نہ کیا ہو، ایسا ایک بار بھی نہیں ہوا۔ فرمایا جب بھی میرا صدیق مسجد سے میرے حجرے میں اندر آتے ہیں تو جبریل امین اٹھ کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اندازہ کریں کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبریل امین سے، پوچھتے ہیں اے جبریل ذرا یہ تو بتاؤ، اگر اللہ رب العزت تجھے چوائس دے دے، تجھے موقع دے دے، تجھے آپشن دے دے کہ جبریل میں تجھے انسان بنانے لگا ہوں، ذرا یہ تو بتا تجھے انسان بنانے لگا ہوں تو کون سا انسان بننا پسند کرے گا؟ حضور نے فرمایا جبریل اگر تجھے اللہ یہ آپشن دے دے تو بتا تو کون سا انسان بننا پسند کرے گا؟ اب ذرا صدیق اکبر کا جواب سنیے، عرض کرتے ہیں فدا کا امی و ابی، حضرت جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر مجھے میرا رب یہ موقع دے دے، یہ چوائس دے دے، یہ آپشن دے دے کہ صدیق کہ اے جبریل میں تجھے بندہ بنانے لگا ہوں، انسان بنانے لگا ہوں، ذرا بتا تو کون سا بندہ بننا پسند کرے گا؟ تو میں عرض کروں گا مولا میں آپ کا غار یار صدیق اکبر بننا پسند کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کی محفل سجی ہوتی ہے ہر بندہ آپ کو تکتا رہتا ہے، ہر شخص آپ کو دیکھتا رہتا ہے، پر میں دیکھتا ہوں نگاہ مصطفیٰ صدیق چہرے صدیق کو تکتی رہتی ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ میں صدیق اکبر جیسا انسان بنوں۔ ذرا اندازہ کریں کہ جبریل امین اتنے بڑے فرشتے ہو کر یہ خواہش کریں کہ اگر اللہ بنائے تو مجھے صدیق اکبر بنائیں۔ کتنا پیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر سے رہا ہوگا، کتنی اپنائیت، کتنا اپناپن رہا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں جب بھی تمہارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، جب بھی تم کچھ لا کے دیتے ہو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں تو اسے اللہ کی امانت سمجھ کے خرچ کرتا ہوں، وہ تمہارا مال سمجھ کے خرچ کرتا ہوں، لیکن جب بھی صدیق کا مال خرچ کرتا ہوں تو اسے اپنا سمجھ کر خرچ کرتا ہوں۔ اتنی اپنائیت، اتنا اپناپن تھا۔ ایک دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر کے درمیان تھوڑا سا کہا سنی ہو گئی، تھوڑی بحث ہو گئی، آواز بڑھ گئی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں تھوڑا سخت مزاج تھے، بات بڑھ گئی۔ جب بات بڑی صدیق اکبر کے دل پہ گراں گزری، روتے ہوئے اپنے گھر پہنچے، وہاں روتے رہے۔ جب تسلی نہیں ملی تو سیدھے در مصطفیٰ پہ حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب در مصطفیٰ پہ حاضر ہوئے کچھ دیر گزری، فاروق اعظم کو بھی احساس ہو گیا کہ میری طرف سے زیادتی ہو گئی ہے، میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا ہے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں اور جن کو حساب دینے کا ڈر ہوتا ہے ان کو کچھ دیر کے بعد اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں سیدھے صدیق اکبر کے در پر گیا، دروازے پہ گیا، دیکھا تو وہ وہاں نہیں ہے۔ فرماتے میرے ہوش اڑ گئے، میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، مجھے ڈر لگنے لگا اور ڈر سے میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب صدیق اکبر اپنے گھر پر نہیں ہوتے تو صرف در مصطفیٰ پر ہوتے ہیں، وہ گئے ہوں گے اور ہمارا سارا معاملہ سنا دیا ہوگا۔ فرماتے ہیں میں ڈرتے ڈرتے در مصطفیٰ پہ پہنچا، حضور کے گھر پہ پہنچا، دیکھا کہ دونوں کے سر جھکے ہوئے ہیں اور دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکے ہوئے ہیں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے سلام کیا، جواب ملا، مگر دونوں کی مبارک گردنیں نہیں اٹھی، دونوں اسی طرح بیٹھے رہے۔ فرماتے میں بھی جا کے بیٹھ گیا، بڑا انتظار کیا لیکن کوئی آواز نہیں ہو رہی ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں دل میں سوچنے لگا کہ اگر حضور مجھے کچھ کہیں گے تو میں فوراً صدیق اکبر کے پیر پکڑ لوں گا اور معافی مانگ لوں گا، لیکن بڑا دیر گزرا، میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا، حضور کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں۔
تھک ہار کے فرماتے ہیں میں نے بات کرنا شروع کیا، فرماتے ہیں میں نے بات میں کی، آنسو پہلے جاری ہو گئے، آنسو پہلے نکلنے لگے۔ عرض کیا یا رسول اللہ معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں صدیق اکبر سے معافی مانگنے کے لیے ان کے گھر بھی گیا تھا پر وہ مجھے نہیں ملے، وہ یہاں آ گئے۔ اب ذرا حضور کے جملے سنیے، یہ میرے جملے نہیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے فاروق کیا تم میری وجہ سے میرے صدیق کو معاف نہیں کر سکتا تھا؟ یہ نہیں فرمایا انہوں نے غلطی نہیں کی، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کیا تم میرے صدیق کو میری خاطر معاف نہیں کر سکتا تھا؟ اب حضور فرماتے ہیں، حضور کی داڑھی آنسوؤں سے تر بتر ہو چکی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ فاروق یہ وہی ابو بکر ہے کہ جب کفار مکہ مجھے مارنے کے لیے تلواریں لاتے تھے تو یہ فاروق اپنے دونوں بازو پھیلا کر میرے سامنے کھڑا ہوتا تھا اور کفار سے کہتا تھا اگر میرے محبوب تک پہنچنا ہے تو میرے لاش سے گزر کر پہنچنا ہوگا۔ فرمایا کیا میری خاطر میرے ابو بکر کو تم معاف نہیں کر سکتے تھے؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اگر حضور کو راضی کرنا ہے تو صدیق اکبر کو چھوڑ کر راضی نہیں کیا جا سکتا، ان کو بائی پاس کر کے کبھی راضی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر حضور کو راضی کرنا ہے تو پہلے صدیق اکبر کو راضی کرنا ضروری ہے۔ اس طرح کی محبت تھی، اس طرح کی ان کے ساتھ حضور کے ساتھ وارفتگی تھی، اس طرح ان کی شدت محبت میں شدت تھی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت پاک کی میں نے تلاوت کی ہے ذرا دیکھتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ خصلتیں کیسی تھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ سچے معنوں میں غلام مصطفیٰ ہیں ان کی نشانی یہ ہے، ان کی کوالٹی یہ ہے، ان کی صفت یہ ہے۔ ہم اور آپ بھی حضور کے غلام ہونے کا دم بھرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب تک اس دعوے کی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہوگی ہم اور آپ مقدمہ کبھی نہیں جیت سکتے۔ ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، لیکن اس آیت پاک کو سامنے رکھ کر آئینہ بنا کر اپنا چہرہ اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ، اگر نبی کے غلام بننا چاہتے ہو تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اس نبی پر ایمان لے آؤ، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کا ادب و احترام کرو، ان کی تعظیم و تکریم کرو، بہت زیادہ تعظیم و تکریم کرو، وَنَصَرُوهُ، اور جو دین وہ لے کر آئے ہیں، جو مشن وہ لے کر آئے ہیں اس کو پھیلانے کی کوشش کرو، دین کی خدمت کرنے کی کوشش کرو۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے قرآن کا، حدیث کا، تعلیمات کا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ پھر فرمایا اولئک هم المفلحون، تب جا کر کہ وہ سچا عاشق رسول ہے اور دنیا آخرت میں کامیاب ہے۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں اس آیت پاک کو سامنے رکھیں اور صدیق اکبر کی زندگی کا مطالعہ کریں، زندگی کا جائزہ لیں کہ یہ چاروں چیزیں ان کے اندر کیسی تھی، اس کے اندر یہ چاروں چیزوں پر ان کا عمل کیسا تھا۔ پہلی چیز ہے ایمان، دوسری چیز ہے ادب و احترام، تیسری چیز ہے دین کی خدمت، چوتھی چیز ہے حضور کی اطاعت و اتباع۔ اب دیکھنا ہے یہ چاروں چیزیں صدیق اکبر کے اندر کیسی تھی۔ پچھلے درس میں میں دہرانا نہیں چاہتا، پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ حضرت ابو بکر کا ایمان حضور پر کیسا تھا کہ ساری دنیا ایک بات کہے صدیق اکبر اپنے نبی کی بات کی تصدیق کرتے تھے، ایک ذرا برابر بھی ایمان میں ذرا بھی خلل ان کے اندر نہیں آتا تھا، اتنا مضبوط ایمان صدیق اکبر کا تھا۔ پھر جب دین کی قربانی کی بات آئے، دین کے لیے خرچ کرنے کی بات آئے تو کوئی بھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، اپنے گھر کا سارا مال لا کر حضور کے قدموں میں پیش کرتے تھے، دوبارہ یہ عرض کرتے تھے 100 بار صدقے ہو کے بھی یہ چاہتا ہے دل 100 بار اور آپ پہ قربان ہو جائے۔ یہ دو چیزیں اتنی زیادہ تھی۔ اب تیسری چیز دیکھنا ہے ادب و احترام، نبی کا ادب کتنا کرتے تھے۔ ایک دن حضور نے خود صدیق اکبر سے پوچھا یا ابا بکرین انا اکبر او انتا، ابو بکر ذرا یہ تو بتاؤ میں بڑا ہوں یا تم بڑے ہو؟ ذرا سوال سنیے، حضور پوچھتے ہیں یا ابا بکرین انا اکبر او انتا، ابو بکر ذرا یہ تو بتاؤ میں بڑا ہوں یا تم بڑے ہو؟ اب ذرا صدیق اکبر کا جواب سنیے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ انتا اکبر و اکرم و اعظم و انا اسن منکا، فرمایا حضور بڑے تو آپ ہی ہیں، عظمت تو آپ ہی کی ہے، بزرگی تو آپ ہی کی ہے، بس میری داڑھی پہلے سفید ہو گئی ہے، فرمایا پہلے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑے
بڑے تو آپ ہی ہیں. یہ ہے ادب کہ عمر میں بھی اپنے آپ کو حضور سے بڑا کہنا گوارا نہیں کر رہے, کہہ رہے ہیں بڑے تو آپ ہی ہیں, بس میری داڑھی پہلے سفید ہو گئی ہے, میں پہلے آپ سے بوڑھا ہو گیا ہوں, بس اتنی سی بات ہے. یہ ہو گیا ادب و احترام. اور چوتھی چیز طاعت و اتباع. حضور کی طاعت و اتباع کا جذبہ ان کے اندر کیسا تھا, ذرا اندازہ کریں. جب حضور کا وصال ہوتا ہے, ابھی چند دن گزرتے ہیں, حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے عائشہ, میں حضور کی ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور جہاں تک مجھے پتا ہے میں عمل بھی کر رہا ہوں, لیکن تم گھر والی ہو, تمہیں زیادہ پتا ہے کہ حضور کیا کرتے تھے اور وہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے. اب ذرا سیدہ عائشہ کا جواب سنیے رضی اللہ تعالی عنہا. فرماتی ہیں کہ ایک سنت ہے جس پر آپ کا عمل نہیں ہے. کہا کیا ہے؟ کہا حضور پیر کے دن حلوہ بناتے تھے اور فلاں سڑک سے فلاں روڈ سے جاتے تھے, پتہ نہیں کہاں جاتے تھے, لیکن حضور کا یہ معمول تھا, حضور پیر کے دن حلوہ بنا کر وہاں سے جاتے تھے. آپ نے فرمایا اچھا ایک کام کرو, حلوہ بنا دو, کوئی ملے نہ ملے کم سے کم بنا کر جانے کی اس راستے پر تو سنت ادا ہو جائے, بنا کر لاؤ. چنانچہ بنا لیا اور گزرتے گئے ایک پہاڑی نظر آئی. پہاڑی کے قریب پہنچے, کیا دیکھتے ہیں کہ غار ہے, وہاں ایک کوڑی شخص پڑا ہوا ہے جو عقیدے کے اعتبار سے ابھی یہودی ہے, مسلمان نہیں بنا, یہودی ہے, اور اس کا پورا جسم کوڑ کے مرض میں گھرا ہوا ہے, اس کا پورا جسم سڑا ہوا ہے, وہ پڑا ہوا ہے زمین پر. جب وہ حضرت صدیق اکبر قریب پہنچے غار کے, وہ سمجھ گیا کہ حضور آئے ہیں. اس نے اپنا منہ کھولنا شروع کیا, منہ کھولا. صدیق اکبر سمجھ گئے ہو نہ ہو حضور اسی کو کھلاتے تھے, اسے پتہ چل گیا ہے اسی لیے منہ کھول رہا ہے. اب صدیق اکبر نے ڈھکن کھولا, حلوہ نکالا, اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی. جیسے ہی منہ میں ڈالا وہ چیخ مارا اور اس نے کہا کیا محمد کا وصال ہو گیا ہے, محمد دنیا سے چلے گئے ہیں؟ آپ کو حیرت ہوئی. کہا اے شخص تیری تو آنکھیں بھی بند ہیں, تجھے کیسے پتا چلا کہ حضور نہیں ہے؟ کہا کہ آج کھلانے کا انداز بدل گیا ہے اس لیے مجھے لگا. کہا پہلے تو انداز بتا پھر میں تیری بات کا جواب دیتا ہوں. کہا کہ حضور پہلے اپنے منہ سے حلوے کو چباتے تھے, پہلے کا حلوہ آج کی دیسی گھی کی کوالٹی کا نہیں ہوتا تھا, غریبی تھی, ہو سکتا ہے بڑا سخت رہا ہو, جیسے حلوہ سوکھ جاتا ہے تو 2-3 دن کا باسی حلوہ گھٹ ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے اس طرح کا بنا ہوتا تھا. تو کہا کہ پہلے حضور چبا کر نرم کرتے تھے, اس کے بعد اسے میرے منہ میں ڈالتے تھے, آج بڑا سخت معلوم ہوتا ہے. چنانچہ آپ نے بھی ایسا کیا. اس نے دوبارہ سوال کو دہرایا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے؟ کہا ہاں وصال ہو گیا ہے, ان کا میں نائب و خلیفہ اور غلام ابو بکر ہوں. کہا کیا حضور نے تمہیں تعلیم دی تھی, تربیت کی تھی کہ فلاں جگہ ایک شخص بیمار ہے اسے جا کر کھلانا؟ کہا نہیں, کوئی نصیحت تو نہیں کی تھی, کوئی وصیت تو نہیں کی تھی, میں بس حضور کی سنت پہ عمل کر کے یہاں تک پہنچا ہوں, حضور کی اتباع میں یہاں تک پہنچا ہوں. وہ شخص ابھی تک یہودی تھا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے. کہا جس نبی کا غلام ایسا ہے کہ اپنے نبی کی ایک سنت کو نہیں چھوڑتا, وہ نبی کتنی عظمت والا رہا ہوگا, وہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتا ہے. اندازہ کریں کس طرح وابستگی تھی حضور کے ساتھ. میں یہ بات کہنے میں ذرا برابر بھی تردد نہیں کرتا, اگر صدیق اکبر کو حضور کی امت کا درد نہ ہوتا, حضور کو سنبھالنا, حضور کو بچانا نہ ہوتا, تو حضور کے وصال کے ایک دن بھی صدیق اکبر زندہ نہیں رہ سکتے تھے, وہ بھی دنیا سے چلے جاتے. لیکن ان کے کندھوں پر امت کی ذمہ داری تھی. حضور کے بعد امت کو کس طرح دین پر جمع کیا جائے, حکومت کس طرح کر کے دکھائی جائے, کس طرح حضور کے بعد اللہ رسول کی پیروی کی جائے, یہ امت کو بتانا مقصود تھا. اس لیے صدیق اکبر زندہ رہے. اندازہ کریں کتنی محبت تھی. ایک دن حضور کی محبت ستانے لگی, مدینہ کی گلیوں میں صدیق اکبر دیوانہ وار گھومنے لگے, ادھر ادھر بھٹکنے لگے. پھر جب بھٹک کر تھک گئے تو جو ہے شام کے راستے کی طرف, ملک شام کے راستے کی طرف دوڑنے لگے. فاروق اعظم نے جب دیکھا کہ پتہ نہیں صدیق اکبر کو کیا ہو گیا ہے, توجہ سے سننا, ان کے پیچھے دوڑتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں. جب وہ بہت دور دوڑتے دوڑتے نکل گئے, پیچھے سے آپ بھی دوڑے اور ان کے بازوؤں کو پکڑا, پلٹایا تو دیکھتے ہیں کہ آنسوؤں سے پوری داڑھی تر بتر ہو گئی ہے. فاروق اعظم پوچھتے ہیں اے امیر المومنین آپ کہاں جا رہے ہیں, اتنا پریشان کیوں ہیں؟ تو اب ذرا جواب سنیے. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اے فاروق ایک دن تھا
حضور موجود تھے اور مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، مل نہیں رہے تھے، میں اسی طرح حضور کو تلاش کر رہا تھا۔ پھر تلاش کرتے کرتے میں ملک شام کے اس راستے کی طرف نکل پڑا تو حضور مجھے آتے ہوئے نظر آئے۔ آج اسی طلب میں میں اس راستے سے جا رہا ہوں کہ کہیں آقا تشریف لے آئیں اور مجھے نظر آ جائیں۔ اگر حضور کے کندھوں، حضرت صدیق اکبر کے کندھوں پر امت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو وہ عاشق رسول ہرگز زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ انہوں نے زندہ رہ کر امت کو جمع کیا، امت کو دین سمجھایا، امت کی حضور کی شریعت امت تک پہنچائی اور حکومت کرنے کا ایسا مزاج دیا کہ ہر چیز بدل سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کی شریعت نہیں بدل سکتی۔ حضور ادھر دنیا سے چلے گئے، بغاوت کرنے والے منافقین کھڑے ہو گئے، دین سے مرتد ہونے لگے، دین سے پھرنے لگے۔ ابھی حضور کی لاش مبارک رکھی ہوئی ہے، جسد خاکی رکھا ہوا ہے، اور ادھر ایک فتنہ بپا ہو گیا کہ حکومت کون سنبھالے گا۔ ہوتا ہے نا، جب تک ہوا نہیں چلی ہوتی ہے، جب تک جے جے کے نعرے نہیں لگتے ہیں، تب تک لوگوں کا آنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جب ہوا چلنے لگتی ہے ہر کوئی آنا شروع کرتا ہے، ہر کوئی عاشق ہو جاتا ہے۔ لیکن صدیق اکبر ان میں سے نہیں تھے، جن کا نام لینے سے پتھر برستے تھے تب وہ نام لینے والے تھے، اور جب جے جے کار ہونے لگتی ہے تب تو نام لینے والے بہت ہوتے ہیں۔ آپ نے بڑی دل جمعی کے ساتھ فتنے کو ختم کیا، اور لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا، کہا زکوٰۃ ہم اپنے لوگوں پہ خرچ کریں گے۔ صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، حضور کے زمانے میں زکوٰۃ ایک جگہ جمع ہوتی تھی اور وہاں سے صرف کی جاتی تھی، وہاں سے خرچ کی جاتی تھی۔ فرمایا اگر حضور کسی سے جانور کے گلے کی رسی لیتے تھے تو میں وہ رسی بھی نہیں چھوڑ سکتا، میں حضور کے دین کو ہرگز بدلنے نہیں دوں گا۔ یہ صحیح معنوں میں عاشق رسول ہیں۔ اگر ہم اور آپ بھی واقعی عاشق رسول ہیں، حضور کے غلام ہیں، تو اس طرح ہمیں حضور کی پیروی کرنی چاہیے۔ صرف جمعہ کی نماز ادا کر لینے سے کوئی عاشق رسول نہیں ہوتا، بلکہ جتنی اہتمام کے ساتھ ہم جمعہ کی پابندی کرتے ہیں، 5 وقتہ نماز کی بھی پابندی ہمیں کرنی ہوگی۔ اور جس طرح ہمیں اپنی ذات کے لیے غصہ آتا ہے، دین کے لیے بھی ہمیں غصہ آنا چاہیے، اور جس طرح ہم اپنے فائدے کے لیے لوگوں سے کمپرومائز کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں دین کے فائدے کے لیے کمپرومائز کرنا آنا چاہیے۔ جب یہ صفتیں جمع ہو جائیں گی، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ رب العزت ہمارا بھی خاتمہ صدیق اکبر جیسے عظیم لوگوں کے ساتھ فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو اس سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سیرت کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے ہیں وہ کھڑے ہو کے سنتیں پڑھیں۔